المہند المفند کے اوپر یہ قیامت تک بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس پہ بات کر لی تو سعودی بھی ناراض ہوں گے، وہابی بھی خفا ہوں گے، پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کہتے رہے ہیں، جن کی حمایت کرتے رہے ہیں، یہ ان چیزوں کے اوپر جو ان کے بڑوں نے المہند المفند جو کتاب لکھی ہے، تا قیامت اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، کوئی دیوبندی بھی اس پہ نہیں کر سکتا، اگر وہ کرے گا تو اسے اپنے عقیدے سے نکلنا ہوگا۔ اور ویسے تو یہ مولوی کہتے ہیں نا کہ جی حکمران کے خلاف مسلح جدوجہد نہیں کیا کرو، اگر مسلح جدوجہد کریں گے تو وہ حرام ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، میرا سوال ہے کہ حضرت علی جو کہ خلیفہ برحق ہیں، منتخب ہو گئے ہیں، ان کے مقابلے میں جدوجہد کرنے والا، تلوار لے کر نکلنے والا، یہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسے ثواب کی ڈگری بھی دے دینا کہ جی اجتہادی خطا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو مشہور فرقے ہیں، دیوبندی اور بریلوی، ان کا آپس میں اختلاف موجود ہے، اور فرقوں کا مطالعہ کرنے والے، اسٹڈی کرنے والے وہ اس بات سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا اختلاف ہے، یہ اختلاف کیسے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جا کر پہنچ جاتا ہے، اور کفر کے فتوے کیسے لگتے ہیں۔ یہ پوری ایک لمبی داستان ہے، یہاں میں مختصر طور پر یہ بیان کرتا چلوں کہ دیوبندی مکتبہ فکر کے کچھ بڑے اکابرین ہیں، جیسے مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد سہارنپوری، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی، اور حسین احمد مدنی وغیرہ وغیرہ، یہ انہوں نے کچھ کتابیں لکھی، تو ان کتابوں میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جو جب سامنے آئیں تو اس پر دوسری طرف سے مولانا امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے فتوے لگا دیے کہ ان کتابوں کے اندر یہ باتیں ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں یہ لکھا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے تحذیر الناس میں یہ لکھا ہے، اور فتاوی رشیدیہ میں یہ باتیں ہیں، اور یہ کفریہ باتیں ہیں، یعنی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر کفر آتا ہے، اور یہ ختم نبوت کے خلاف ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین ہے، لہٰذا یہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں، اور جو بھی ان کے ماننے والا ہے وہ بھی کافر ہوگا، بلکہ اس میں کوئی شک بھی کرے گا ان کے کفر کے اندر تو وہ بھی اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں لے کر امام احمد رضا بریلوی، جو بریلی مکتبہ فکر کے فاؤنڈر ہیں، وہ اس وقت حجاز چلے جاتے ہیں جو آج کا سعودی عرب ہے، وہاں پر اس وقت کے جو علماء ہیں، شافعی علماء موجود ہوتے ہیں، ان علماء کے سامنے ان ساری چیزوں کو رکھتے ہیں۔ اس وقت کے جو علماء تھے سعودی عرب کے، سعودی عرب تو اس سے بعد میں آیا ہے، میں سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ وسیلے کو مانتے تھے، وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات النبی کے قائل ہیں، اور آپ سے مدد مانگنا، وہ سارے عقیدوں کے وہ لوگ قائل ہیں جو ایک صوفیاء کرام جن کو ماننے والے ہیں۔ بعد میں جو ہے وہ وہابی ہیں، وہ لوگ ان چیزوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو جب امام احمد رضا وہاں پر گئے تو امام احمد رضا نے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی کہ یہاں پر ہندوستان کے اندر ایک نیا فرقہ آیا ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے، دارالعلوم دیوبند سے وابستہ لوگ ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے علم کو عام لوگوں کے علم کے ساتھ ملا دیتے ہیں، پاگلوں کے ساتھ ملا رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اتنی تعظیم کرو جتنے کہ ایک بھائی کی جاتی ہے، بڑے بھائی کی جاتی ہے، حضور کے تعلق کو اس طرح بھائیوں کے رشتوں سے جوڑتے ہیں، یا اللہ کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت کرتے ہیں۔ خلیل احمد سہارنپوری کی براہین قاطعہ کا حوالہ دیا، اور مولانا رشید احمد گنگوئی کے فتاوی رشیدیہ کا حوالہ دیا کہ وہ خدا کی طرف کذب کو منسوب کرتے، وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں وہ رکھی ان کے سامنے۔ علماء حرمین نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں دیوبندی، وہ لوگ کافر ہیں۔ پھر امام احمد رضا یہاں پر، احمد رضا خان بریلوی صاحب یہاں جب ہندوستان آئے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے، یہ اس وقت کے جو عرب کے بڑے علماء ہیں ان سب نے کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ تو عوام کے اندر ایک دیوبندیوں کے خلاف ایک نفرت شروع ہو گئی، اور پھر یہ مناظرے وغیرہ شروع ہو گئے۔ اس کے جواب کے اندر، یعنی جو فتویٰ امام احمد رضا لے کر آئے تھے، اس جواب کے اندر پھر دیوبندیوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ دیوبند کے اکابرین، دوسرے درجے کے اکابرین جن کو میں کہتا ہوں، یعنی پہلے درجے کے اکابرین تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کا، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب جو دوسرے درجے کے ہیں وہ بیٹھ گئے، ان کی قیادت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کی، اور ایک متفقہ عقیدہ جو ہے انہوں نے دیوبند علماء کا وہ سامنے لایا، اور کچھ 26 سوال
ان علماء حرمین کی طرف سے بھیجے گئے. یہ علماء حرمین وہی ہیں کہ جنہوں نے پہلے فتویٰ دیا کہ یہ لوگ کافر ہیں. پھر انہیں جب تھوڑی سی کچھ معلومات ملی تو انہوں نے 26 سوالات لکھے کہ آپ بتائیں, آپ کا ان سوالوں کے جواب ہمیں دیں, تو پھر ہم آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے. جو فتویٰ امام احمد رضا لے کر آئے تھے انہوں نے اسے ایک باقاعدہ کتاب کی شکل میں حسام الحرمین کے نام سے پبلش کر دیا, اور اس کا جواب پھر دیوبندیوں نے دیا کہ ہم لوگ ایک متفقہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں اور یہی ہمارا عقیدہ ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے اندر اگر آپ کسی دیوبندی سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ میلاد منانا صحیح ہے یا نہیں ہے, کیا میلاد النبی منا سکتے ہیں, نہیں منا سکتے, یا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزہ کے اندر حیات ہیں یا نہیں ہیں, یا آپ دیوبندیوں سے یہ پوچھیں کہ آپ بتاؤ وہابیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تو دیوبندی آئیں بائیں شائیں کریں گے. خود مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, وہ کہیں گے اللہ کی ان پر بہت رحمتیں ہوں, ان کو اچھا انسان کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی, اور سلفیوں کے بارے میں اچھے خیالات ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ کہ ان کی اکابرین نے جب ان سے علماء حرمین نے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارا وہابیوں نجدیوں کے بارے میں کیا خیال ہے, محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں, کیا تم ان کو اچھا مسلمان کہتے ہو, تو یہ سارے دیوبندیوں کے اکابرین نے لکھ دیا کہ نہیں, ہم ان کو خارجی کہتے ہیں, ہم ان کو اسلام سے باہر کہتے ہیں, اور اسی عقیدے کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر شامل کر لیا. اور بھی بہت ساری باتیں لکھی. میلاد کا لکھا کہ ہم میلاد کو جائز مانتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو مانتے ہیں, وسیلے کو مانتے ہیں, ان سے مدد مانگنے کو کہتے ہیں. ان ساری چیزوں کو آج کے دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں شرک ہیں, اور وہابیت کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو اچھا کہتے ہیں, اچھا مانتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر, اپنے لیکچرز کے اندر. لیکن ان کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا المحند المفند کے اندر کہ ہمارے یہ عقیدے ہیں. اب خدا جانے ان سے جان چھڑا رہے تھے یا کیا بات تھی, لیکن اس کتاب کے اندر اگر آپ پڑھیں گے المحند المفند کو تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے. تو دیوبندی بریلویوں کے جو عام طور پر جو یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا اختلاف ہے, وہ اختلاف ان عقیدوں کی وجہ سے نہیں ہے. ان عقیدوں کو تو یہ لوگ سمجھتے ہی ہیں, یعنی دیوبندی بھی اگر ان سے پوچھا جائے کتابوں کے اندر تو اقرار کرتے ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں جو پاکستان ہندوستان میں جو دیوبندیوں کے بڑے مولوی ہوتے ہیں وہ لکھتے کچھ ہیں, بولتے کچھ ہیں. تقریروں میں کہتے ہیں کہ مزاروں میں نہیں جانا چاہیے, یہ حرام ہے, اور جب ان سے پوچھا جائے تو پھر ان کی کتابوں کے اندر ان کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ٹھیک ہے, درست ہیں. اور دوسری طرف پھر وہ بریلیوں پہ شرک کے بھی فتوے لگاتے ہیں. اس لیے اس وقت میں جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بار بار طارق مسعود صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آؤ, بلکہ تقی عثمانی صاحب کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ تم بھی آؤ اور یہاں پر آ کر جواب دو, اور تا قیامت تم لوگ جواب نہیں دے سکتے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب بہت سمجھدار انسان ہے. وہ انہیں پتہ ہے کہ دیوبندی کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر نہیں بات کر سکتے. المحند المفند کے اوپر یہ قیامت تک بات نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس پہ بات کر لی تو سعودی بھی ناراض ہوں گے, وہابی بھی خفا ہوں گے, پوری دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کہتے رہے ہیں, جن کی حمایت کرتے رہے ہیں, اور ہم یہ کہیں کہ ہمارے بڑوں نے تمہیں کافر لکھا ہے, خارجی لکھا ہے, اور اس کا ہم اقرار کر لیں کہ بھائی ہمارا بھی یہی نظریہ ہے, تو ادھر بھی پھنس گئے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میلاد منانا جائز ہے, پھر تو بریلوی ٹھیک ہو گئے. کہ ابھی تک تم بریلویوں کو بدعتی اور مشرک کہتے تھے اور ان کو کافر کہتے رہے ہو, اسلام سے خارج کہتے رہے ہو, فتوے لگاتے رہے ہو, تو یہ بھی غلط ہے. تو لہٰذا یہ ان چیزوں کے اوپر جو ان کے بڑوں نے المحند المفند جو کتاب لکھی ہے, تا قیامت اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. کوئی دیوبندی بھی اس پہ نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو اسے اپنے عقیدے سے نکلنا ہوگا. وہ کہے گا کہ میں دیوبندیت نہیں مانتا ہوں, یا اسے وہ دیوبندی بھی رہے گا اور وہ کہے گا کہ جی محمد بن عبد الوہاب خارجی ہے, تو کسی بھی صورت کے اندر وہ دیوبندی نہیں رہ سکتا. لہٰذا انجینئر مرزا صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کمزوری ہے ان کی, تو یہ کمزوری ہے. اور اس وجہ سے کوئی شخص بھی ان کا بڑے سے بڑا مناظر ہو, وہ یہ بات نہیں کر سکتا کہ اس کو آن نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ ہمارے بڑوں نے. اس لیے انہوں نے اپنی لائبریریوں سے بھی اس کتاب کو نکال دیا. المحند المفند اگر آپ لینے جائیں گے نا مارکیٹ میں,
تو آپ کو بڑی مشکل سے ملے گی، بڑے آپ تعلقات لگا کر آپ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، لیکن اسے بھی بعض جگہوں سے انہوں نے ہٹا دیا ہے، مگر عام جگہوں سے یہ نہیں ملتی ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ تو یہ چیزیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو انجینئر صاحب کا طارق مسعود صاحب کے ساتھ چل رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ معاویہ کا مسئلہ ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ازروع حدیث، صحیح احادیث کے نزدیک وہ باغی ہیں، اور اہل سنت علماء متقدمین متاخرین جتنے بھی ہیں حدیث کے، بخاری کے شیوخ بھی سارا کے سارے باغی مانتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے آپ پچھلی ویڈیو میں حوالہ دیا تھا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے مقابلے میں آنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب باغی تھے۔ اب باغی کوئی کفر کی ڈگری نہیں ہے کہ جس سے اتنا ڈر نہ ہے کہ کسی صحابی کو کیسے باغی کہہ دیا۔ باغی کا مطلب یہ کہ خلیفہ برحق کے مقابلے میں خروج کرنے والا، مسلح جدوجہد کرنے والا۔ اور ویسے تو یہ مولوی کہتے ہیں نا کہ جی حکمران کے خلاف مسلح جدوجہد نہیں کیا کرو، اگر مسلح جدوجہد کریں گے تو وہ حرام ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، میرا سوال ہے کہ حضرت علی جو کہ خلیفہ برحق ہے، منتخب ہو گئے ہیں، ان کے مقابلے میں جدوجہد کرنے والا، تلوار لے کر نکلنے والا، یہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسے ثواب کی ڈگری بھی دے دینا کہ جی اجتہادی خطا ہے۔ کیا کسی کو قتل کرنا اجتہادی، مطلب اجتہاد کے لیے اسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ کسی کو قتل کر دے اور پھر کہیں گے جی مجھے تو اجتہادی خطا ہوئی ہے، یہ کون سی اجتہادی خطا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں جب حضرت عثمان کی بات آتی ہے رضی اللہ عنہ کی، تو کہتے ہیں جو ان کے مقابلے میں آئے وہ تو سارے باغی ہیں۔ وہاں پر کیوں نہیں کہتے کہ جی ان صحابیوں کو بھی اجتہادی خطا کا ثواب ملنا چاہیے؟ یہاں پر حضرت معاویہ کو اجتہادی خطا کا ثواب دینے کے لیے تو تیار ہے، وہاں پر حضرت عثمان کو شہید کرنے والے جن میں صحابہ کا نام ہے عمرو بن الحمق الخزاعی، عبد الرحمن بن عدیس البلوی، یا مالک بن اشتر النخعی، محمد بن ابی بکر، حضرت عمار کے پر بعض لوگ کہتے ہیں، تو ان کو پھر اجتہادی خطا کا ثواب کیوں نہیں، حقدار کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو دغلے معیار ہے۔ تو حضرت معاویہ کے حوالے سے میں نے بھی ویڈیو میں کہا کہ یہ بھی بہت مشکل ہے کہ آپ اہل سنت کی کتابوں سے انہیں باغی نہ ہونا بتا دیں۔ یعنی سب نے لکھا ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں آنا، کنز الدقائق حنفیوں نے بھی لکھا ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں آنا یہ بغاوت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ ایک ہے توہین اور ایک دوسرا ہے حقیقتوں کو سامنے لانا۔ تو توہین تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ تو عام مسلمان کے ساتھ بھی اسے گالم گلوچ کرنا وہ فسق ہے، خرابی ہے، اور اس سے قتال کرنا کفر ہے، یعنی حلال سمجھ کے قتال کرنا۔ تو کیا حضرت معاویہ حضرت علی سے جو قتال کر رہے ہیں وہ حلال سمجھ کے نہیں کر رہے کہ جی حلال ہے میں حق پر ہوں؟ کیا وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ میں باطل پر ہوں، مجھے خلافت نہیں چاہیے؟ بلکہ وہ تو اپنے آپ کو حق پر سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری یہ ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، ہم توہین نہیں کرتے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کی یا جسے بھی صحابیت کا ایک شرف مل گیا، جس نے حضور کو دیکھ لیا، اس کی توہین کریں، اس پر بھی ہم ماننے کو تیار ہیں۔ صرف اور صرف میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو صحابہ کرام کی کیٹیگری ہے السابقون الاولون، جو ازروع قرآن ہے، السابقون الاولون، سب سے پہلے آنے والے، مہاجرین، انصار، اور والذین تبعوہم بإحسان، اور تابعی۔ یہ تابعی بھی جو ہے یہ صحابیت کا درجہ ہے، یہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کر دیا کہ جس نے صحابی کو دیکھا ہو وہ تابعیت یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ قرآن کے نزدیک تابعی وہ ہے کہ جو صحابی کے نقش قدم پہ چلے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ہو، یعنی صحابی تابعی، وہ صحابی بھی تابعی ہوگا۔ السابقون الاولون، مہاجر و انصار کے بعد جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں بیت رضوان کے بعد، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان درجات کے اندر جنہیں قرآن صحابہ کو المؤمنون کہہ رہا ہے، المفلحون کہہ رہا ہے، کامیاب لوگ کہہ رہا ہے، آپ معاویہ کو کس درجے پہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ انہیں السابقون الاولون میں کہتے ہیں، مہاجر و انصار میں رکھتے ہیں؟ تو یہ بات تو طے ہے کہ مہاجر و انصار نے جن کے خلاف جہاد کیا وہ ابو سفیان کے خلاف جہاد کیا ہمیشہ، تو اس میں معاویہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو السابقون الاولون میں بھی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، مہاجر و انصار میں بھی نہیں ہے۔ کیا بیت رضوان کے اندر ہے؟ بیت رضوان میں بھی نہیں ہے۔ کیا عشرہ مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے؟ اس میں بھی نہیں ہے۔ کیا احد والوں میں ہے؟ نہیں ہے۔ بدر کے اندر جہاد کیا؟ نہیں ہے۔ تبوک میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیا وہ خندق میں ہے؟ نہیں ہے۔ خیبر میں ہے؟ نہیں ہے۔ کس جگہ پر ہے؟
تو صحابیت کی کس کیٹیگری میں آپ انہیں رکھتے ہیں؟ کہیں گے کہ جی سارے صحابہ برابر ہیں. میں آپ کو کہوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا سارے صحابہ برابر ہیں، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اس کے لیے آیت کہتے ہیں جی سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے، اس میں کلن وعد اللہ الحسنہ، سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ اس میں آیتوں کے اندر یہ مولوی تحریف کرتے ہیں، واضح کہتے ہیں کہ یہودیوں نے آیتوں کے اندر تحریف کی ہے، خود آیتوں کے اندر تحریف کرتے ہیں. کیا اس آیت کا مفہوم کیسے بیان کرتے ہیں کہ جو ایمان لایا فتح مکہ سے پہلے بھی اور جس نے قتال اور جہاد کیا اور جس نے فتح مکہ کے بعد بھی قتال اور جہاد کیا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں آیت میں یہ لفظ ہی نہیں ہے کہ جس نے ایمان لایا فتح مکہ سے پہلے بھی یا فتح مکہ کے بعد بھی. آیت میں یہ ہے کہ لا یستوی منکم، تم میں سے برابر نہیں ہے. ان انصار اور مہاجر صحابہ سے بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے وہ دو بندے برابر نہیں ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے بھی خرچ کر رہا ہے اور فتح مکہ سے بعد بھی خرچ کر رہا ہے. فتح مکہ سے پہلے اس نے خرچ نہیں کیا، فتح مکہ سے بعد مکہ کے بعد خرچ کرنا بھی شروع کیا اور قتال کرنا بھی شروع کیا. لیکن وہ صحابی یہ نہیں کہ فتح مکہ کے بعد مومن ہو رہا ہے، کہ جسے بزور جو ہے یہ لوگ طلقاء کے لیے یہ آیت شامل نہیں ہے. یہ آیت صرف اور صرف شامل ہے مہاجر اور انصار السابقون الاولون میں. کہ السابقون الاولون مہاجر اور انصار صحابہ میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق اور قتال نہیں کیا تھا، بلکہ فتح مکہ کے بعد وہ لوگ انفاق اور قتال کر رہے ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ تم شروع کے دور میں مدد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے اجر میں، لیکن کلن وعد اللہ الحسنہ، دونوں سے اللہ نے بہتری کا وعدہ کیا ہے. اور بہتری کیا ہے کہ کم از کم تم نے کر تو لیا نا، شروع کے دور سے تو مسلمان تھے، ان لوگوں سے تو بہتر ہو کہ جو فتح کے مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، تلوار کے زور پہ، تلوار کو سامنے دیکھ کر کے جب اسلام کو غلبہ ہو رہا ہے تب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور پیغمبر نے فرمایا انتم طلقاء، جاؤ تم لوگ آزاد ہو. ان لوگوں کے لیے یہ آیت شامل نہیں ہے. اور مولا سارے کے مولوی حضرات اس آیت کے اندر طلقاء کو بھی شامل کر لیتے ہیں، بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں. تو المہند المفند، پہلی بات تو اس پر ہو گئی کہ دو بڑے مسئلے ہیں. المہند المفند کے اندر کیا ہے میں نے بتایا، اس کے اندر وہ سارے عقیدے ہیں. اگر آپ اسے پڑھیں گے آپ کہیں گے کہ بھائی تو سارے بریلویوں کے عقیدے لکھے ہوئے ہیں، تو دیوبندی تو بریلویوں میں سارے کنورٹ ہو گئے. اور جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے حضرت معاویہ کے حوالے سے، تو میں نے جو پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں. آپ صحابی کی کیٹیگری بتا دیں، ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت اسے شامل ہے کہ جس نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا اور قتال کیا، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے بنو امیہ نے کب انفاق کیا ہے، کب خرچ کیا ہے؟ بلکہ تو ان پر تو حضور نے ہمیشہ خرچ کیا ہے، طلقاء میں رکھا اور ان پہ خرچ ہوتے رہے. المؤلف القلوب کے اندر انہیں رکھا اور ایک خاص مقدار کے اندر انہیں پیسے حکومت کی طرف سے ملتا رہتا تھا، یعنی اسلام کی طرف سے انہیں ملتا رہتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر طلقاء کے لیے یہ ختم کر دیا، یہ رعایت ختم کر دی. بھائی اب کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو پیسے ویسے دینے کی، مال دینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو. اب جس نے ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا ہے تو اپنا کام کرے. اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی شہادت بھی ہو گئی اور مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا. مغیرہ ابن شعبہ جو ہے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، دوستانہ تعلق تھا بنو امیہ کے حکمران کے ساتھ. تو مجھے آپ بتائیں کہ آپ کس مقام کے اوپر رکھتے ہیں حضرت معاویہ کو، کس مقام پہ رکھتے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے کہ آپ انہیں بڑے صحابہ کرام کے مرتبوں میں رکھتے ہیں یا آپ انہیں طلقاء میں نہیں شمار کرتے، یعنی ان لوگوں میں شمار نہیں کرتے کہ جنہیں حضور نے آزاد کر دیا، جاؤ تم پر کوئی آج تنگی نہیں ہے، آج تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اس میں رکھتے ہیں نا. اگر اس پہ رکھتے ہیں تو بس بات ختم ہو گئی. میرا تو موقف یہی ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ ان دونوں کو برابر نہیں کریں. صحابہ کرام کے اندر کیٹیگریز ہیں، ان کے اندر درجات ہیں، اس میں طلقاء کو شامل نہ کریں. طلقاء وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی حکمرانی اور مضبوطی دیکھنے کے بعد اسلام قبول کیا. علی کے ساتھ بھائی بھائی نہیں ہیں کہ علی کے مقابلے میں آنے والے ہیں اور یہ علی نے جو قربانیاں دی ہیں اس میں آپ طلقاء کو لے آئے. نہیں، اگر آپ یہ بات کریں گے تو میں اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے آؤں گا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس میں آ کے مجھ سے بات کر لیں. اور صرف دیوبندیوں کو نہیں، اہل حدیثیوں کو بھی چیلنج ہے، اور جتنے بھی سارے جو ماننے والے ہیں امویوں کو، ان سب کو میں کہتا ہوں آؤ، جس کتاب کے اوپر آپ بات کرتے ہو حدیثوں کی جنہیں تم مانتے ہو اس پر ہم بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ جو یہ درجہ انہیں دے رہے ہو طلقاء کا، کیا یہ اس کے حقدار بھی ہیں یا نہیں ہے. میں تو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں.
میں کوئی یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ وہ طلقاء مسلمان ہی نہیں تھے، مومن نہیں تھے. بھائی ہمارا کیا کام ہے ہم کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کریں؟ نہیں، ہم تو اس پہ فیصلہ کریں گے کہ جو درجہ جو آپ سٹار انہیں دے رہے ہیں، ستارہ دے رہے ہیں، کیا وہ بندہ اس بات کا میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی کرپشن اور دھاندلی تو نہیں کر رہے ہیں. تو اس پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ایک حوالہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو امام حسن کی شہادت کے بعد اس پر جب معاویہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو معاویہ کیا کرتے ہیں، اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. کہ اب دیکھیں نا کہ صحابی کی کسی کی موت کے اوپر، عام بندے کی موت کے اوپر، انتقال پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ امام حسن علیہ السلام کی موت پر خوشی کا اظہار کرنا ہے. بس ابھی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 811 اور ابو داود کتاب اللباس باب فی جلود النمور، خالد روایت کرتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب، عمرو بن الاسود اور بنی اسد میں سے ایک شخص معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے تو معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تم کو خبر ہوئی حسن بن علی فوت ہو گئے؟ مقدام نے یہ سن کر انا للہ پڑھا، انا للہ، پریشان ہو گئے. معاویہ نے کہا کیا تم امام حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بری بات ہو گئی؟ یعنی کیا تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ ان کا انتقال ہو گیا اور برا ہو گیا؟ حضرت مقدام نے کہا میں کیوں ان کی موت کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، جن کو گود میں بٹھا کر رسول اللہ نے فرمایا حسن مجھ سے مشابہ ہے اور حسین علی سے مشابہ ہے. ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا حسن تو آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجھا دیا، لعنت ہے اس آدمی کے اوپر. اور حیرت ہے، معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سی باتیں سن رہے ہیں. مقدام نے کہا معاویہ آج میں یہاں سے تیرا دل جلائے اور جلی کٹی سنائے بغیر نہ جاؤں گا. پھر کہا معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا ورنہ کہہ دینا کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں. معاویہ نے کہا اچھا ایسے ہی کروں گا. مقدام نے کہا تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ مردوں کو سونا پہننے سے منع فرمایا؟ معاویہ نے کہا ہاں سنا ہے. مقدام نے کہا تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع نہیں فرمایا؟ معاویہ نے کہا ہاں. مقدام نے کہا معاویہ تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور ان پر بیٹھنے سے منع نہیں فرمایا؟ معاویہ نے کہا ہاں. مقدام نے کہا معاویہ اللہ کی قسم یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں، یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہو رہے ہیں. مقدام میں پہلے ہی جانتا تھا کہ کوئی تجھ سے نہیں جیت سکتا. معاویہ نے کہا میں پہلے ہی جانتا تھا کہ کوئی تجھ سے نہیں جیت سکتا تھا. یہ ابو داؤد کی شرح ہے جو ہماری صحیح ستہ کے اندر ہے. اس پر مولانا خلیل احمد سہارنپوری جنہوں نے المحند المفند لکھی ہے انہی نے اس کی ایک شرح لکھی ہے بذل المجہود کے نام سے، کہ یہ بات معاویہ کی رضا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اس نے کہی تھی جب مقدام نے اس شخص کی بات سنی جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے معاویہ کی خاطرداری کے لیے کہی تھی. کس لیے کہی اس بندے نے یہ بات حضرت حسن کے خلاف؟ کہ معاویہ خوش ہو جائے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر میں یہ بات کروں گا کہ معاویہ انعام دے گا اور خوش ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو نواسہ رسول کی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دیوبندیوں کے بڑے اکابر نے اپنی کتاب کی شرح میں لکھا ہے بذل المجہود کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ صرف ایک بات ہے. جو لوگ دیوبندی اپنے آپ کو دیوبندیت کے تعصب میں اندھے ہوئے ہیں نا، ان کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے مان لیں، کیونکہ وہ دیوبندیت کا بڑے اپنے آپ کو ان کے اندر تعصب ہے. تو یہ صرف ایک حوالہ ہے، باقی اس طرح کے سینکڑوں حوالے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ وہ سیاست کی وجہ سے انہوں نے شریعت کے بہت سے حدود سے تجاوز کر لیا، اور علماء اسلام نے، اہل سنت کے علماء نے، شیعہ کی نہیں، شیعہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور میں اپنی کسی بات کے اندر اہل تشیع کی کسی روایت کو نہیں لوں گا، اس لیے نہیں کہ میں انہیں سچا نہیں سمجھتا یا میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ اس لیے کہ مناظرے کے اندر یا ڈیبیٹ کے اندر دلیل کے لیے ہمارے لیے وہی چیز ہوگی کہ جو دونوں جانب میں متفق ہے، یعنی اہل سنت کی عبارات، اہل سنت کی کتابیں، اور حدیث ہے پہلے نمبر پر حدیث. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل اختلاف ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی اور طارق مسعود صاحب کا. طارق مسعود صاحب کوئی مناظر آدمی نہیں ہے، مناظر شخص نہیں ہے، انہیں مناظر نہیں آتا. میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اب ان کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے، اور جب ہم شاگرد تھے، یعنی اس وقت جب ہم سیکھ رہے تھے کچھ، تو ہم طارق مسعود صاحب کے لیکچر سنتے تھے، اور ہر جمعرات کو بزم میں ہمارے سامنے لیکچر دیتے تھے. کلاس میں بھی بڑے اچھے انسان ہیں، طبیعت کے بڑے خوش مزاج انسان ہیں، اور انہیں دیکھ کر، ان کا لیکچر سن کر ہمارے بھی جو ہے وہ ہم بھی خوش ہو جاتے تھے، بور نہیں ہوتے تھے. تو لیکن وہ مناظر انسان نہیں ہیں. ان سے آپ تبلیغ کرا لیں، ان سے آپ شادیوں کے اوپر بیان سن لیں، ان سے آپ طارق مسعود صاحب کا میں نے تعارف کرایا کہ وہ شادیوں کے اوپر لیکچر دیتے ہیں. بھائی یہ کوئی غلط تعارف تو نہیں ہے،
حقیقت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب شادیوں کا بتاتے ہیں، اور شادی کا بتانا یا اس حوالے سے ان کی پہچان وہ غلط چیز ہے. میں نے یہ بھی توہین کر دی. یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کسی کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو درست بات ہوتی ہے اسے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ توہین ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں کو تھوڑا سا صاف کر دے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا ہم قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں دوسروں کی بات ہضم کرنے کے اندر آسانی ہو، دوسروں کو بھی برداشت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی جو باتوں کو برداشت نہیں کرتے نا، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے تعلق ختم ہو گیا، اور زیادہ طور پر ہم تقلید کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اور مقلد آدمی کبھی بھی عقل سے کام نہیں لیتا ہے. مقلد کا پہلا ہی کام یہ ہے کہ اپنی عقل کو جو ہے نا وہ کہیں پھینک کر آ جائے. اس میں آپ سوال ایڈ کرنا چاہیں سوال کیجئے، انشاءاللہ پھر کوئی کمنٹ ہو تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.